PTV نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست پروگرام ریاست۔ میں ہوں احمد قریشی۔ مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان کی علاقائی اور عالمی کوششیں اور ساتھ ہی پاکستان کا ان لوگوں کے لیے پیغام جو معاملات خراب کرنے کے خواہش مند ہیں افغانستان میں۔ سپوائلرز کا لفظ جو کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی استعمال کیا، تو اس پہ آج تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم ہم ویکینڈ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک طرح سے ریکیپ بھی کر رہے ہیں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لیکن جو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور جو بہت اہم بیٹھک ہو رہی ہے اس وقت، وہ دوشنبے تاجکستان میں ہو رہی ہے، جہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے آیا جو طالبان کی اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے کابل میں، اسے افغانستان کی جو آبزرور سیٹ ہے SCO میں، شنگھائی تعاون تنظیم میں، وہ طالبان حکومت کو دی جائے یا نہ دی جائے۔ اور اس پہ ظاہر ہے بہت سارے ویوز ہیں، تقریباً 12 ممالک ہیں جو ممبران ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے، اور جو آبزرورز ہیں، اور وہ موجود ہیں اس وقت دوشنبے میں، اور یہ آپ ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور بہت اہم باتیں پرائم منسٹر صاحب نے دوشنبے میں کہی ہیں، اور کل تو انہوں نے CNN پہ بھی بہت تفصیل سے ان پہ جائزہ لیا۔ تو ان ساری چیزوں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن شروع میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے آج دوپہر کو جو تقریر کی جلسے میں، جو افتتاحیہ جو سیشن تھا شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس میں دو بہت اہم باتیں وزیر اعظم صاحب نے کہہ دی ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ شاید افغانستان کا میڈیا جو ہے وہ بہت اس پہ فوکس کر رہا ہے۔ بلکہ اگر پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس وہ طلوع نیوز جو کہ افغانستان کا سب سے بڑا ٹی وی چینل بھی ہے، انہوں نے اپنے ٹی وی چینل پہ بھی اس کو بڑا فوکس کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ٹویٹ بھی دی ہے۔ تو ٹویٹ آپ دکھائیں، اور بات جو ہے جو ہائی لائٹ ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کی، وہ یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک پیغام عالمی کمیونٹی کے لیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انگیج کرے طالبان حکومت کو، انگیجمنٹ جو ہے، اشتراک اور مل کر کام کرنا طالبان حکومت کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں آج دوپہر کو دوشنبے میں اس پہ زور دیا۔ اور دوسری بات جو اس پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے وہ ہے بیسکلی پیغام، ایک طرح سے آپ سمجھیں ڈائریکٹ پیغام تو نہیں ہے، لیکن ایک مشورہ ہے، ایک اچھے دوست اور ایک برادر ملک اور ایک نیبر ہونے کے ناطے جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے، جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے طالبان کی کابل میں، ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ جلد از جلد انکلوسیو جامع حکومت جو ہے وہ جلد از جلد بنائی جائے، تاکہ وہ جو مواقع، جو معاملات خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پروڈیوسر صاحب وہ جو پوسٹر آپ کے پاس ہے ایک بہت اچھا ہے، یہ خلیج ٹائمز نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ کو ایکچولی ہائی لائٹ کیا ہے، ہم نے خلیج ٹائمز اخبار سے لیا ہے۔ اور یہ اگر پوسٹر دکھائیں تو یہ جو وزیر اعظم کا پیغام ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ جلد از جلد جو ہے افغانستان میں بنایا جائے، وہ اس لیے ہے کیونکہ اسپوائلرز جو ہیں وہ خطے میں کام خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت اچھا پیغام وزیر خارجہ صاحب نے جو ہے وہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایکٹرز ہیں اور پلیئرز ہیں خطے کے اندر، وہ جیو اسٹریٹجک جو کمپٹیشن ہے اس سے تھوڑا سا جو ہے ہٹیں، اور جو مجموعی مفاد ہے اس کو دیکھا جائے۔ اس ساری چیزیں پہ بات کرتے ہیں، بہت اس میں تفصیلات بھی ہیں، میں اس پہ ابھی شروع میں نہیں جانا چاہ رہا۔ میرے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل ہے، ایکسپرٹس ہیں سارے، اور یہ ان سب پہ تجزیہ ہم کرتے ہیں کہ کہاں پہ یہ چیزیں جاری ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں ساتھی میرے جو ہیں، میرے پرانے کولیگ بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، عبداللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز۔ بہت شکریہ آپ کا عبداللہ خان صاحب۔ اور ساتھ ہی ہمارے ویری سینئر، اور یعنی کہ میں بڑے شکر گزار ہوں اشفاق احمد صاحب کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، وائس پریزیڈنٹ سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور فرسٹ ٹائم ہیں، اور PTV میں آپ بہت کم نظر آتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اور آپ بھی ڈاکٹر صاحب کم نظر آتے ہیں، لیکن اب مجھے امید ہے کہ آپ زیادہ نظر آئیں گے۔ ڈاکٹر منظور آفریدی صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے، اور سابق ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے IIUI میں۔ تو آپ سب کا شکریہ۔ اور میرے خیال میں ہمارے ساتھ امبیسڈر آصف، بالکل ٹھیک ہے، چلیں شاید آصف درانی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں۔ اچھا،
ہم اس پہ اسی پہ نظر ڈالتے ہیں. عبداللہ صاحب میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں ویری کوئکلی, بلکہ آپ تینوں سے تفصیل میں جانے سے پہلے ایک سوال پہ میں آپ تینوں سے تھوڑا سا مختصر اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ پھر آپ ہی کی بات میں پھر میں تفصیل میں جاؤں گا. مختصر یہ آپ تینوں کے لیے سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم اس کنسنسس پہ پہنچ سکتی ہے کہ افغانستان کی جو آبزرور سیٹ ہے وہ طالبان کو دے دی جائے حکومت کو؟ یہ فیصلہ ممکن ہوگا ایس سی او کے لیے؟ اور مختصر آپ تینوں کا اس پہ رائے, پھر ہم ذرا تفصیل میں کچھ اور بھی چیزیں ان پہ جاتے ہیں. عبداللہ صاحب آپ شروع کریں. دیکھیے بنیادی طور پہ تو شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے ایس سی او, اس کو وہ سیکیورٹی ویکیوم جو ہے نا پر کرنا چاہیے جو کہا گیا تھا کہ ایشیا کی نیٹو ہے, اور نیٹو تو یہاں سے چلا گیا اور اس کا رول بنتا ہے, اور میں نے کوئی 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ ایس سی او کو بہت بڑا رول ہے افغانستان کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت روس جو ہے نا وہ تھوڑا اپسیٹ ہے طالبان کی نئی گورنمنٹ سے, وہ اتنے خوش نہیں ہیں, جو انہوں نے اتنی خوشی کا اظہار کیا نہیں ہے جتنا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے روس سے. تو وہاں سے اور پھر انڈیا جو ہے نا چائنیز نے زیادہ کیا, چائنیز نے زیادہ کیا, رشینز نے کم کیا, اور ایران تو میرا خیال ہے اس کو ابھی آبزرور کا سٹیٹس ہے, ابھی اس کا ممبر تو نہیں ہے میرا خیال ہے. انڈیا کا بھی وہ جو ہے وہ بھی ابھی نیگیٹو اس پہ ہے. تو کنسنسس جو ہے نا وہ آنا تو بہت مشکل ہے اس وقت کہ بھی طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کیے بغیر ہی ان کو آبزرور کی سیٹ دے دی جائے. میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہوگا. اشفاق صاحب آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ طالبان تو نہیں ہے جو 80s میں جو آئے تھے, اب یہ ڈفرنٹ طالبان ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی سپر پاور کو ختم کر کے یا شکست دے کے وہ اقتدار میں آئے ہیں, واپس آئے ہیں. اور وہ ایک کھلے دل کے ساتھ آئے ہیں, جو جس طرح سے انہوں نے آتے ہی اظہار کیا, عام معافی کا اعلان کر دیا, خواتین کے لیے تمام سہولیات جو ہیں وہ انہوں نے ان کا وعدہ کیا کہ یہ ہم کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی مسائل ہیں, یہ جو ایس سی او ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور دیگر ممالک جو ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کے مسائل ہیں. ان مسائل کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او کے جو ممالک ہیں ان میں میجر ممالک جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں, اس سارے ایشو کے سٹیک ہولڈرز ہیں. وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرنے میں دیر تو لگا سکتے ہیں, زیادہ دیر نہیں لگائیں گے, اور وہ افغانستان کو یہ آبزرور سٹیٹس دیں گے. اچھا, انگیجمنٹ ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ پوری صاحب, شنگھائی تعاون تنظیم ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے, اور یقیناً کہ اس کے زیادہ تر جو ممبرز ہیں, اراکین ہیں, وہ افغانستان کے ساتھ براہ راست جو ہیں وہ سرحد رکھتے ہیں, اور کچھ جس طرح روس ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ایک اہم پلیئر کے طور پہ جو ہیں سامنے آ چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جبکہ پوری دنیا کی حکمت عملی اور پالیسی وہ ہے مشاہدہ اور انتظار کرنا, یعنی ویٹ اینڈ سی پالیسی ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی آج اور کل جو اجلاس ہو رہا ہے دوشنبے تاجکستان میں, میرا نہیں خیال کہ اس پہ اتفاق رائے جو ہیں پیدا ہو سکے. میں اگر مختصر الفاظ میں یہ کہہ دوں, تفصیل سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ہاں جی, تفصیل کو ایوائڈ اگر کیا جائیں, لیکن یہی ممالک پوری دنیا کے جو امریکہ ہیں یا یورپی ممالک ہیں یا جو اہم اسلامی ممالک ہیں, افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں, چین اور روس ہیں, یہ پھر بعد میں طالبان حکومت کو باقاعدہ سفارتی سطح پہ قبول کرتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. اس کے بعد یہ پھر ممکن ہو سکے گا کہ افغانستان کا جو مبصر ایک مقام ہے, سٹیٹس ہے, آبزرور سٹیٹس, اس کو پھر طالبان کے حوالے کیا جائے. میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں, لیکن بعد میں جو ہے ضرور یہ سٹیٹس افغانستان کو دیا جائے گا. ون لائنر مجھے کہنا ہے کہ جب جیسے انہوں نے کہا جو ہی طالبان کی گورنمنٹ کو انٹرنیشنل ریکگنیشن مل گئی تو آٹومیٹکلی ان کا, کیونکہ افغانستان از آلریڈی آبزرور کا سٹیٹس اس کا موجود ہے, تو آٹومیٹکلی طالبان کو کے لیے چلا جائے گا. کوئی اسپیشل اس کے لیے اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب ان کی گورنمنٹ ریکگنائز ہو جائے گی, اور اسپیشلی اگر ایس سی او کے ممالک کر لیں گے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, تو خود بخود ان کو یہ سٹیٹس جو ہے نا وہ طالبان ول ریپرزینٹ دیم. ویری کوئک, میرے ساتھ مجھے امبیسڈر آصف درانی صاحب جو کہ
معروف ہمارے سابق سفیر ہیں اور ساتھ ہی وہ سینئر ریسرچ فیلو بھی ہیں اپری میں، وہ بھی انہوں نے بھی جوائن کیا. میں بہت شکر گزار ہوں درانی صاحب کا. اور میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں درانی صاحب، لیکن اشفاق صاحب میں آپ سے ایک کوئک کویسچن یہ ہے کہ یہ جو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم فیصلہ کرے گی کہ کس حد تک طالبان حکومت کو انگیج کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا جو بھی اختلافات ہیں کچھ ممالک کے وہ ریزرویشنز وہ اوورکم کرنی ہیں، تو کس حد تک یہ نتیجہ جو یہاں پہ دوشنبے سے نکلے گا کل تک یا پرسوں تک، وہ کس حد تک اثر انداز ہوگا باقی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ؟ کیونکہ بہت سے لوگ منتظر ہوں گے کہ یہاں پہ کچھ فیصلہ ہو تو پھر باقی بھی شاید انگیج کریں، یا کس حد تک کریں، کہاں تک آگے جائیں؟ دیکھیں میں نے جو پہلے کہا ہے کہ جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ایس سی او کے میجر ممبران ہیں، چائنا ہو گیا یا دیگر ممالک، پاکستان ہے اور فار دیٹ میٹر رشیا وغیرہ، یہ دے آر آل سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ سب کے سب اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ایشو میں، افغان ایشو میں. دے آر دی اسٹیک ہولڈرز، مین اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں. اور ان کو نمبر ون پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو سمپیتھی ہے ان کی افغانستان، یہ جو طالبان آئے ہیں اس وقت اقتدار میں آئے ہیں، وہ ان کو ان سے سمپیتھی ہے. کیوں؟ دے وانٹ پیس، وہ امن چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کی ٹریڈ جو ہے وہ ایک جب تک افغانستان میں پیس نہیں ہوگا، سینٹرل ایشیا کی ٹریڈ جو ہے، ایون روس کی ٹریڈ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں ویسے اشفاق صاحب کہ اگر یہ سیٹ بیک ہوا، کوئی یہاں پہ کنسنسس نہ ہوا طالبان کی انگیجمنٹ پر، تو پھر وہ جو انٹرنیشنل ایفرٹس ہو رہی ہیں انگیجمنٹ کی، ان کو سیٹ بیک ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ سیٹ بیک ہو؟ یقینی طور پہ سیٹ بیک ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن یہ سیٹ بیک اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ یقینی طور پہ نکلے گا. بیکاز یہ میں سمجھتا ہوں کہ نمبر ون چائنا بہت سیریس ہے اس ایشو کے اوپر. رشیا جو ہے نا وہ ایک محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے. وہ روس کی پرانی عادت ہے، کوئی ایسی نئی نہیں ہے کہ روس ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جمپ نہیں کرتا ہے، وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ محتاط رویے کے ساتھ وہ ضرور آگے جس طرح ٹریڈنگ کرتا ہے، وہ ایسے فوری جمپ نہیں کر جاتا، نی جرک ایکشن نہیں ہوا، کاشس اپروچ ہوتی ہے اس کی. بٹ اٹ ہیز آئی تھنک ڈیسائیڈڈ کہ اٹ ہیز ٹو انگیج افغانستان اینڈ اٹ ہیز ٹو ہیلپ افغانستان ان ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن. اور اوور آل رشیا نے ویسے مثبت رول ادا کیا تھا جب اسی طرح سے پاکستان کی خواہش ہے کہ اس وقت کے افغانستان کو انگیج کیے بغیر کوئی امن یا کوئی پراسپیرٹی کی باتیں ہو نہیں سکتی ہیں. کنیکٹیوٹی کے بغیر کوئی ایشو اس وقت تک نہیں آ سکتا. ہمارے لیے تو یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے، ہمارے لیے تو ڈائریکٹ ہم امپیکٹفل ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایمبیسڈر آصف درانی صاحب کو انگیج کرنا چاہ رہا ہوں. درانی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی بالکل. بہت شکریہ درانی صاحب، آپ میرے ساتھ ہیں. اچھا، میں آپ سے، آپ کا اس ریجن میں بھی بڑا زبردست ایکسپیرینس بھی ہے، تو میں آپ سے کوئی 2-3 چیزیں کوئکلی ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو میں آپ کا ایک شروع میں اگلے میرے زیادہ اہم سوال ہے ایکچولی جو نیکسٹ ہے میرا، لیکن فرسٹ میں آپ کا بس کوئک امپریشن آپ سے یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم پہلا سٹیپ جو کسی نے اگر لینا ہے طالبان کو انگیج کرنے کا تو وہ شنگھائی تعاون تنظیم سے آئے گا. تو کنسنسس بنتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں دوشنبے میں یا نہیں دیکھ رہے؟ حال میں یہ قبل از وقت ہوگا کہنا، کیونکہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ اس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں میری آواز آ رہی ہے اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ کنسنسس پر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ وہ اس کو مانیں گے. طالبان کی ممبرشپ پہ فیصلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ان ہاؤس جو ہے وہ کنسنسس ہونا ضروری ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کین یو ہیئر می؟ جی عبید صاحب آپ بولیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امیجیٹلی ایس سی او پہ جو ہے فوراً طالبان کے سلسلے میں میرے خیال میں وہ فوراً فیصلہ نہیں کریں گے، تھوڑا وقت لیں گے، کیونکہ طالبان بھی ابھی اپنے جو ہے پوری طور پہ سنبھل نہیں پائے ہیں. اور اس سلسلے میں اس وقت جو امیجیٹ جو اگر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا ہو سکتا ہے.
ان کی ریکگنیشن ابھی شاید نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے ابھی ان کو تمام جو ممبر ممالک ہیں ان کو ایک صلاح ہونا پڑے گا. اور ابھی ایران جو ہے وہ بھی آبزرور ہے. جب اس کا بھی فل ممبرشپ ہو جائے گی، امید ہے اسی اجلاس میں اس کو جو ہے فل ممبرشپ مل جائے گی، تو اس طرح افغانستان کے امیجیٹ نیبرز جو ہیں وہ فل ممبر بن جائے. وہ یہ کہ ہم نے اپنی لائسنسنگ کو جو ہے ایف بی آر کی مدد سے ہم نے بہتر بھی کیا اور ریگولیٹ بھی کیا. اور کیسے کہ ہم نے یہ پابندی لگا دی اپنی امپورٹ پالیسی کے اندر کہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی سبسٹنس آئے گا ہی نہیں جو کہ انوائرمنٹ کے لیے یا پھر اوزون لیئر کے لیے کہیں پر جو ہے وہ ہارمفل ہو. تیسری بڑی جو میں سمجھتی ہوں اچیومنٹ ہے جس کے اوپر مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ ہماری اچیومنٹ ہے. اور آج یہ جو ہم مونٹریال پروٹوکول کے تحت یہ جو آج ہم انٹرنیشنل اوزون ڈے منا رہے ہیں، اس کی ریلیونس بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں جو مونٹریال پروٹوکول کے تحت ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ ہم نے ایچ سی ایف سیز کو اپنے پاکستان سے جو ہم نے فیس آؤٹ کرنا تھا وہ 35% کا ہمارا ٹارگٹ تھا. ہم نے نہ صرف اپنے 35% کے ٹارگٹ کو اچیو کیا بلکہ سرپیس کیا اور ہم 50% کے اوپر اس کو لے کر آئے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری منسٹری کی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے. اور صرف یہی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم اپنے ٹارگٹ کو 35% سے 50% پہ سرپیس کر کے اچیو کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیٹ کتنی سیریس ہے اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ، جو کہ ہم نے 17 انٹرنیشنل پروٹوکول سائن کیے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے جو ہے ہم اچیومنٹ کر رہے ہیں. اس کی سیکنڈ بڑی اگزامپل یہ ملتی ہے کہ ہم نے 2013 میں جب کے پی میں ہماری کے پی کے اندر جب ہماری حکومت بنی پی ٹی آئی کی، تو اس میں ہم لوگوں نے ایک چیلنج لیا کہ ہم نے 1 ارب درخت لگانے ہیں. ہم نے اپنی ڈپارٹمنٹ کو بہتر کیا، ہم نے اپنی جو گورنمنٹ تھی اس کے لیے ہم نے اس کے لیے پروگرام کے لیے پیسے مختص کیے، ہم نے اسٹریم لائن کیا، ہم نے نرسریز بنائی. اور وہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنا 1 ارب کا جو ٹارگٹ تھا اس کو بھی سرپیس کیا اور اس کو بون چیلنج نے ریکگنائز کر دیا، یعنی ہم 1 ارب سے زیادہ درخت لگانے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کی دنیا نے ہمیں ریکگنیشن دی، دنیا نے ہمیں ہماری ایکنالجمنٹ کی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے وقار میں بھی اضافہ ہوا. اور اس کی میں 5 جون کی آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں کہ ہم نے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو ہوسٹ کیا پاکستان کے اندر. یہ کبھی نہیں ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز کا یو این ایف کا اتنا بڑا پروگرام پاکستان اپنی اچھے امپلیمنٹیشن سٹیٹس کی وجہ سے جو ہے اس کو ہوسٹ کرے. اچھا یہی نہیں، ہم نے اس کو ریپلیکیٹ کیا 10 بلین ٹری سونامی کے اندر، کیونکہ ہم نے سیکھا، ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے اپنی ڈپارٹمنٹس کو کیسے آگے لے کر جانا ہے. 10 ارب درخت لگانے کا جو ہم نے ٹارگٹ اپنے لیے خود سیٹ کیا، اس میں بھی ہم نے 1 ارب سے زیادہ درخت لگا لیے ہیں، 9 ٹو گو. اور اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا مانتی ہے کہ پاکستان ایز اے گرین چیمپئن دنیا کے اندر جو ہے وہ لیڈنگ رول کے اندر لے کر جا رہا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے ان ٹاپ 5 لیڈران میں سے ہیں جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کی بات کرتے ہیں. تو 10 بلین ٹری سونامی، پھر اس کے بعد اور ہم نے 10 بلین ٹری سونامی میں پورے پاکستان کو شامل کیا. اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ لیئر آف گورنمنٹ کون سی ہے، پروونس کے اندر کس کی گورنمنٹ ہے، ہم تمام جو اکائیاں تھیں ان کو ساتھ لے کر چلے. پھر اس کے بعد جو ہم لوگ جو ہم اس کے اوپر انوائرمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس میں ہم نے، میں سمجھتی ہوں جو سب سے بہترین ایک پروگرام شروع کیا وہ ہے کلین گرین پاکستان کی موومنٹ، کہ جس میں ہم نے بیہیویئر چینج کی سب سے بڑی موومنٹ شروع کی کہ پاکستان ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہوا ہے، اور اس کو صاف کرنا اور گرین کرنا صرف حکومت کی نہیں، ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے. میری گلی، میری یو سی اور میرا شہر میرے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنی کہ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور کلین گرین انڈیکس میں 20 ہمارے ٹاپ 20 سٹیز، اور پھر اس کے بعد مزید شہر جو ہے اس کے اندر، اور گرین چیمپئن بھی اس کے اندر آنا شروع ہوئے. جو ہماری ای ویہیکل پالیسی، میں اس کا ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں. ہم نے خود دنیا سے یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم 2030 تک اپنی ای ویہیکل پالیسی پہ اپنی گاڑیوں کو بجلی کے اوپر جو ہے وہ کنورٹ کر دیں گے.
یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے اور یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی کہ یہ پالیسی اپروو کروانا ہی بہت بڑی بات ہے اور لوگوں کو راضی کرنا، کیونکہ پاکستان کے اندر وہیکولر جو ایک انڈسٹری اس کے اندر بھی بہت زیادہ پرانے پلیئرز موجود ہیں، تو اس بات پہ ان کو راضی کرنا۔ پھر جو ہم نے 23 نیشنل پارک، یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان میں پہلے سے بھی موجود تھے نیشنل پارک، ہم نے مزید 8 کا اضافہ کیا اور مزید کرنے بھی جا رہے ہیں، اور اس میں یہاں پہ سندھ کے اندر مرین لائف بھی اس کے اندر شامل ہے کہ ہم لوگ 23 نیشنل پارک جو ایک UN کی ڈیفینیشن ہے کہ جہاں پہ پوچنگ کی اجازت نہیں، جہاں ہنٹنگ کی اجازت نہیں، جہاں کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں، وہاں پہ صرف آپ جو ہے وہ نیچر کو ریزرو کر کے اور ایکو سسٹم کو ریسٹور کر کے اور اپنی بایو ڈائیورسٹی اور فلورا اینڈ فونا کو بچا سکتے ہیں۔ اس سٹینڈرڈ کے اوپر ہم 23 نیشنل پارک گئے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو ہماری دور حکومت کے اندر ہوا ہے۔ پھر پلاسٹک بیگز بین، پہلے بھی لوگ اس کے اوپر کام کرتے رہے اور اربن فلڈنگ کی جو بدترین مثال ہے وہ کراچی کے اندر آپ کو ملتی ہے کہ جب بارش ہو تو پورا کراچی شہر چوک ہو جائے، اور اس میں بہت بڑا کام میں سمجھتی ہوں کہ انتظامیہ کی فیلئر کے ساتھ ساتھ یہ پلاسٹک یا سنگل پولیتھین جو بیگ ہم استعمال کرتے ہیں اس کا بھی ہے۔ ہم نے اپنی منسٹری کے اندر اس کے اوپر کام کیا کہ سنگل پلاسٹک کو بین کرنا چاہیے۔ دو بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے یوزر کے اندر بھی، انڈسٹری کے اندر بھی، ہمارے ساتھ بھی، لیکن ہم اس کو پریکٹیکلی ہم لوگوں نے اس کو اپلائی کروایا، اور ہماری خواہش بھی، ہماری کوشش بھی ہے کہ پلاسٹک پولوشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمام صوبے جو ہے وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا جو ہے وہ ساتھ دیں۔ ریچارج پاکستان کی میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو کراچی کی اگزامپل دی کہ جب بارش اتنی تیز ہو جاتی ہے اس کے لیے ہماری چونکہ اور شہر ہماری اربن فلڈنگ ایک نیا فنامنا جو پاکستان کے اندر آیا ہے، 37 لوگ کراچی میں ایک ہی رات کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ ایک طرف ہمارے پاس اتنی بارش کہ شہر کے شہر ڈوب جائے، دوسری طرف زمینوں میں کٹاؤ آ جائے، ہماری فصلیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں، ہماری زراعت کو اور ہمارے لوگوں کو نقصان اور انسانی جانیں بھی ضائع ہو جائیں، دوسری طرف تھر کے اندر بھوک افلاس اور خشک سالی سے اور قحط سالی سے بچے مر رہے ہوں، بلوچستان کے اندر 1200 فٹ سے پانی نیچے چلا جائے، وہاں پر ہم نے ریچارج پاکستان جو ہے ہم نے شروع کیا ہے۔ وہ آپ نیکسٹ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ہم اپنے جو ایکوافر ہے یا جو اپنی زمین ہے اس میں جو پانی کی کمی ہے یا جو نمی کی کمی آئی، ہم اس کو کس طرح جو اپنے ایکوافر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ جتنے بھی ہم نے کام کیے ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کہا کہ جو ہماری منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے جو کلین گرین پاکستان ہے، 10 بلین ٹری سونامی ہے، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے، ای ویہیکل پالیسی ہے، ریچارج پاکستان ہے، پلاسٹک بیگز بین ہے، جو ہم اپنے 3 سالہ دور حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے کام کیا ہے وہ 70 سالوں میں ہم نے نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس 2 سال ہیں، یقیناً ہمارے پاس 2 سال ہے، ہم اپنے ٹارگٹ انشاءاللہ اچیو کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے 5 سال بھی، اور ہم اگلی 5 سال بھی پی ٹی آئی کی حکومت انشاءاللہ لیڈ کرے گی، اور ہم اپنے یہ جتنے بھی ٹارگٹ ہیں اس کو انشاءاللہ اچیو کریں گے۔ اور لاسٹ پہ جو ایس ڈی جی جتنے بھی گولز ہیں ایس ڈی جیز کے، اس کی اسیسمنٹ ہونی ہے 2030 میں، جو تمام ممالک نے وعدہ کیا تھا کہ زیرو ہنگر پہ چلے جائیں گے، ویمن رائٹس پہ چلے جائیں گے، پانی کی اویلیبلٹی ہوگی، کلین ڈرنکنگ واٹر کی فیسیلیٹیشن لوگوں کو ہوگی، اس میں ایک ایس ڈی جی گول 13 بھی ہے جس کو کلائمیٹ ایکشن بولتے ہیں۔ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو پروگرام 3 سالوں کے اپنے گنوائے ہیں، اس کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ جورر اور انٹرنیشنل فورمز کہتے ہیں کہ پاکستان کلائمیٹ ایکشن ایس ڈی جی گول 13 کو اپنے ٹارگٹ سے 10 سال پہلے ہی اچیو کرنے کے بہت قریب ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ہی قابل فخر بات ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ایک ایسے لیڈر ہیں، یہ جتنے بھی کام ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہمارے دور حکومت کے اندر 10 بڑے ڈیم بھی ہم بنا رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے ٹارگٹ اسی 2023 تک یہ مکمل ہو جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان فیتے کاٹنے کے لیے نہیں سوچتے، الیکشن کے لیے نہیں سوچتے، ووٹ بینک کے لیے نہیں سوچتے کہ اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دیں، بلکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں، ایک ایسی نسل، ایک ایسا ملک
جس کو سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ ہے، اور وہ فورسی کرتے ہیں کہ میری آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف اور بیٹر پاکستان ان کو ملے۔ تو آپ سب کا آخر میں دوبارہ سے آپ سب کو انٹرنیشنل اوزون ڈے آپ کو مبارک ہو، اور اپنے حصے کا ہر وہ رسپانسبلٹی اور وہ کام کیجئے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ انوائرمنٹ کو ہیل کرنے میں ہماری وجہ سے جو ہے وہ اضافہ ہو جائے۔ ناظرین، وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی اوزون ڈے کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے زرتاج گل خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا میٹیریل نہ آئے جو اوزون لیئر کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ 17 انٹرنیشنل پروٹوکول جو کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بنائے گئے ہیں ان پر ہم نے سائن کیے ہیں اور ان پر ہم عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 1 ارب سے زائد درخت لگائے ہیں، پوری دنیا ہماری کاوشوں کی معترف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان دنیا کے ان چند نمایاں رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے ماحولیات پر بات کی اور اس کی طرف پیش رفت بھی کی۔ ہماری کوشش ہے کہ اپنی گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کریں۔ پلاسٹک بیگ کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں اور مزید بھی ان کے اثرات ماحول پر پڑیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا آخر میں اپنی تقریب کے کہ ہم سب کو مل کر ماحول کو بہتر بنانا ہے، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، کاوشوں میں اپنا حصہ بھی ضرور ڈالنا ہے۔ یہ تھی پی ٹی وی سے اب تک کی تازہ ترین۔ سیاسی فلرٹیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ بڑا ملک ہے اور بڑے ملک کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ بڑا پن دکھائے اور انگیج کرے، اور ہم ایک نیا صفحہ کھولنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ بڑی میچور اسٹیٹمنٹ تھی یعنی کہ طالبان وزیر خارجہ کی۔ اور اسی وقت اسی دن جو ہے ہیرنگ ہو رہی تھی امریکی کانگریس کے اندر، اور وہاں پہ امریکی وزیر خارجہ بھی بات کر رہے تھے، اور امریکی ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس جو ہیں ان کی جو ایک جیسے کہ ہمارا نیکٹا ہے، ان کا جو نیکٹا ہے جو مجموعہ ہے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا، ان کی بھی ہیڈ وہاں پہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی اس طرح کی کہ بلنکن صاحب نے بھی اشارتاً کہیں کہا کہ امکان بن سکتا ہے اگر طالبان کچھ چیزیں بہتر کر لے تو امکان تعلقات میں نظر کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے امیڈیٹ افغانستان سے، ہمیں یمن سے ہے دہشت گردی کا تنظیموں کا، عراق سے ہے، شام سے ہے، لبنان سے ہے، لیکن صومالیہ سے ہے سوری، لیکن افغانستان سے نہیں ہے، جو کہ انڈائریکٹلی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ طالبان سے نہیں ہے۔ کیا کہیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ ہاں دیکھیں، اس کے لیے میں آپ کو لے جانا چاہوں گا 2020 کا جو معاہدہ ہوا تھا فروری میں، اس کو اگر آپ پڑھیں تو امریکہ پہلے ہی طالبان کو افغانستان کا ڈی فیکٹو رولر مان چکا ہے۔ اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ امارت اسلامی جو ہے، جس کو امریکہ نے وہ بریکٹس میں کہ بھی ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن وہاں لکھا ہوا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کو ویزا نہیں دیں گی اور نہ پاسپورٹ دیں گی جو امریکہ کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو پاسپورٹ اور ویزا صرف گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، کوئی گروپ یا کوئی ملیٹنٹ موومنٹ نہیں کرتی۔ تو امریکہ نے اس وقت ہی طالبان کو ڈی فیکٹو مان لیا تھا، اور اس وقت افغانستان میں طالبان کو کئی ممالک اور یو این ڈی فیکٹو رولر مان چکی ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں ایمبیسیز موجود ہیں، مطلب ایمبیسڈر صاحب نے کہ وہاں یو این کے سیکرٹری جنرل ملے ہیں ان سے، سیکرٹری جنرل فار سیکورٹی ریپریزنٹیٹیو جو ہیں، یو این سیکرٹری جنرل کے سوری ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ ملے ہیں ان کو، سی آئی اے کے ہیڈ مل چکے ہیں، وہ مل چکے ہیں، اور ایمبیسیز 5-6 کام کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ڈی فیکٹو رولر تو افغانستان کو مان لیا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو ڈیجورو کیسے ماننا ہے وہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے لیے، اور اس کے لیے دیکھیں امریکہ اور طالبان کے درمیان پچھلے سارے پروسیس کے دوران بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اس کی ہم نے پیک دیکھی ہے جس وقت طالبان قبضہ کر رہے تھے باگرام اور وہ جیل توڑ رہے تھے، تو اس وقت باگرام جیل میں طالبان نے سب کو ایمنسٹی دی، ٹھیک ہے، لیکن ایک گروپ کو نہیں دی، وہ داعش ہے۔ داعش کے 250 کے قریب جو ہے نا وہ فائٹر، انکلوڈنگ ان کا جو پریویس امیر ہے مولوی ضیاء الحق، اس کو وہاں پہ مارا گیا، اور وہ ساری کوارڈینیشن طالبان اور امریکہ کی آپس میں تھی۔ ڈرون بھی یوز ہوئے، طالبان نے زمین پہ بھی مارے اور اوپر سے امریکہ کے ڈرون بھی ہوئے۔ جب جیل نکل کے باقی فائٹر بھاگ گئے تو یہ ان لوگوں کو تقریباً 250 کے قریب داعش کے فائٹرز جو ہے نا وہ باگرام جیل
میں مارے گئے، اور طالبان اور امریکہ کے آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو امریکہ اور ایک اور بھی چیز ہے کہ کابل ایئرپورٹ پہ 31 اگست سے پہلے امریکی اور طالبان کے جو سولجرز تھے وہ ساتھ ساتھ یعنی نیکسٹ ٹو ایچ ادر کام کر رہے تھے. اور انٹرسٹنگلی جو تھریٹ ایشو ہوا تھا وہ طالبان نے بھی کیا تھا، امریکہ نے بھی کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں انٹیلیجنس شیئرنگ تھی. بوتھ فار سینگ کہ بھی وہاں پہ کوئی حملے کا خطرہ ہے. امریکہ بھی کہہ رہا تھا، طالبان بھی کہہ رہا تھا. تو امریکہ کو طالبان سے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر امریکہ ریئلی پیس چاہتا ہے تو شاید وہ بھی طالبان کی طرف پازیٹیولی دیکھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی ایکچوئل گیم کیا ہے، جو انفارچونیٹلی وہ پازیٹیو چیز نہیں ہے. امریکہ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہاں کیوس ہوگا، 3 لاکھ افغان ریگولر آرمی ہے، طالبان 70,000 ہیں، جیسے بائیڈن نے کہا وہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور یہ کیوس ہوگا. کیوس وہ امریکہ کو سوٹ کر رہا تھا. لیکن بہرحال ریجنل پاورز بھی سوئی بھی تو نہیں تھی. اچھا لیکن ویسے عبداللہ صاحب، اور اس میں اشفاق صاحب یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے جو عبداللہ نے آخر میں بات کی ہے کہ امریکہ کی جو گیم ہے وہ obviously ہمیں گیم تو کسی نے کھل کے تو نہیں بتائی کہ یہ گیم پلان ہمارا یہ ہے، لیکن obviously ایک اسٹڈیڈ ایک وہ ہے اسیسمنٹ ہے عبداللہ صاحب کی اور بہت سے لوگوں کی یہاں پہ یہی ہے کہ بیسکلی امریکہ کی جو ہے وہ کوئی گیم پلان تھی اور کوئی کیاس کی ایکسپیکٹیشن تھی. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، میں بھی اس چیز کو یعنی obviously ہم یہی سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو پلان ہے، لیکن بائیڈن پہ جو ہے امریکہ میں بڑی سخت تنقید، ابھی ہیئرنگ بھی جب ہوئی ہے تو وہاں پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے بائیڈن گورنمنٹ پہ وہ یہ ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ بھی مل گئے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ بھی مل گئے ہیں. اور دیکھیں نا یورپ پارلیمنٹ میں یورپینز کم از کم تھوڑا بہت تو پھر بھی تنقید کر رہے ہیں طالبان پہ، لیکن امریکی گورنمنٹ بالکل تنقید نہیں کر رہی. گورنمنٹ میڈیا میں تو تنقید بہت شدید ہو رہی ہے، جو ان کے اپوزیشن پارٹی ریپبلکنز ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کہیں نہیں ہو رہی. تو میں بس صرف بات آگے عبداللہ صاحب کی لے کر چل رہا ہوں آپ کی طرف، اور پھر وہی طالبان اور امریکہ کا جو سیاسی فلرٹیشن جو ایک چل رہا ہے. ایک جملہ کہنا ہے پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ طالبان کا معاہدہ ریپبلکنز کے ساتھ ہوا تھا اور یہ معاہدہ بیسیکلی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا، اور وہی پالیسی وہی وڈرال ساری چیزیں آگے چلیں، اور بائیڈن صاحب نے بھی آ کے یہی کہا کہ میں تو وہی چیز لے کے آگے چل رہا ہوں. تو طالبان کا بیسک جو معاہدہ ہے وہ وہاں ریپبلکن آ جائیں یا ڈیموکریٹس آ جائیں، بیسیکلی ان کا معاہدہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے کیا گولز ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں گے. دیکھیے جی، گورنمنٹ آف یونائٹڈ نہیں، لیکن میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے کیا گول ہیں، میں صرف یہ جو سیاسی فلرٹیشن میں نے پوچھ لیا، وہ آپ نے پوچھ لیا. چلیں. گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس مینس گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اس میں جو یہ ایک وقت میں بائیڈن کی حکومت ہے، ایک وقت میں کسی اور کی حکومت تھی، اس سے پہلے کسی اور کی حکومت تھی، بٹ دی گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ریمینز دا گورنمنٹ، جس میں مطلب اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا وٹ ایور آپ اس کو جو بھی کہہ لیں اس کو کہہ لیں. اب اسٹیبلشمنٹ کے یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو انٹرسٹ ہے وہ بہرحال اس خطے میں ہیں اور اس خطے میں رہیں گے، اور نہ اس خطے کو وہ بالکل اس طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں یا اردو میں واٹ ایور وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا یا بالکل اس سے وہ بے خبر نہیں رہ سکتا. کسی نہ کسی صورت میں اس نے ابھی آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس طالبان کو ملنا شروع ہو جائے گی. ابھی زیادہ دور نہ جائیے گا، ابھی چند دنوں کی بات ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے فرام مطلب فوڈ اسسٹنس گندم آنا شروع ہو جائے گی، چینی آنا شروع ہو جائے گی، گھی آنا شروع ہو جائے گا. مطلب امریکہ بڑا دل دکھانا شروع کر دے گا بقول متقی صاحب کے، بڑا دل دکھانا شروع کر دے گا. اس کا انٹرسٹ ہے اس ایریا میں. اور دیکھیں ایک جو ہے نا امریکہ نے آج سے نہیں تقریباً 5-7 سال سے اس نے ایک بلو واٹر اکانومی کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا اس کے اوپر. اب بلو واٹر اکانومی کو وہ کھلا نہیں چھوڑ سکتا. اس کی کوشش تھی کہ شاید ہندوستان اس کو مونوپلائز کر کے تو اس بلو واٹر اکانومی کا وہ نمبردار بن جائے گا. بٹ چائنا امیجیٹلی انٹروینڈ اینڈ پاکستان آلسو انٹروینڈ کہ بھئی یہ کیا بات ہے ہماری، وی آر آلسو اسٹیک ہولڈرز ان دس بلو واٹر اکانومی. اب یہ ہے کہ افغانستان جب آئے گا، افغانستان سے امن جب ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ ہو جائے گا، تو وہ جو سارا سینٹرل ایشیا کا جو ٹریڈ ہے وہ اس بلو واٹر اکانومی میں آئے گا. اب اس بلو واٹر اکانومی کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ کیا ہوگا، اس خطے کو ہوگا اور اس افغانستان کو بھی ہوگا، سینٹرل ایشیا کو بھی ہوگا، چائنا کو بھی ہوگا. اب امریکہ اس سے غافل نہیں رہ سکتا. امریکہ اس میں اپنا شیئر
ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے. ان کی بھی انٹرسٹ ہے کہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ میرا انٹرسٹ باہر ہے, بھلے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بھلے وہ ایک چیک پوسٹ لگا کے معصوم چنگی لینا شروع کر دے, یا whatever, I mean, I don't mean really کہ وہ نہیں, ان کی پھر اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پوزیٹیو انگیجمنٹ کریں تو ان کے لیے تو بہت بڑی مارکیٹس ہیں یہ, یعنی امریکن کمپنیز کے لیے پاکستان کی مارکیٹ, ایران ہو گئی, انڈیا ہو گیا, چائنا ہو گیا, تو یہ ان کے لیے پازیٹیو انگیجمنٹ کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جو ہے گوادر میں بے شک کتنی بھی ٹینشن رہی امریکہ اور چائنا کی, لیکن جو یہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں امریکن, مطلب ہم تو اس وقت تجزیہ کر رہے ہیں, اس وقت ہم کوئی آفیشیل وہ تو نہیں, لیکن پبلکلی یعنی جو ان کے ڈپلومیٹس تھے, ان کی جو ایکٹنگ ایمبیسڈر یہاں پہ ہیں اس وقت موجود ہیں, ان کے کوئی کم از کم انہوں نے دو یا تین وزٹس گوادر کے کیے ہیں, جہاں پہ وہ گوادر کے منتظمین جو ہیں ان سب سے اوپنلی ملاقات کی, بشمول چائنیز انجینئرز کے, یعنی ان سے بھی ہوئی. تو اینی ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہی ہم تھوڑی سی وہ جو طالبان اور امریکہ اور وہ بڑے دل اور وہ والی بات جو ہے, تو اس پہ آپ کا تبصرہ جو ہے. جی یقیناً کہ امریکہ کی بہت زیادہ یہاں پہ مفادات ہیں اس ریجن سے, جنوبی ایشیا سے بھی, وسطی ایشیا سے بھی, اور افغانستان جو ہیں وہ جغرافیائی طور پہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان جو ہیں تصور کیا جاتا ہے. آلدو کہ یہ جو جنوبی ایشیائی تنظیم ہے سارک, اس کا بھی ایک مستقل رکن ہے, تو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا, اور کوئی بھی ملک میرے خیال میں, کہ وہ اپنے جو مفادات ہیں اس پہ کوئی سمجھوتہ کرے. تو اگر یہی طالبان جو ہیں یا افغانستان کی حکومت وہ بیار و مددگار یہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح رہ جائیں, تو یقیناً کہ خود امریکی مفادات کے لیے بھی خطرہ ہوگا, دوسرے ممالک کی مفادات کے لیے بھی ہوگا. تو امریکہ کی یہ کوشش ہوگی, امریکہ کی جو اتحادی ہیں, جو نیٹو ممالک ہیں, مغربی ممالک ہیں, یورپی ممالک ہیں, ان سب کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ طالبان کیا رویہ اپناتے ہیں, انہوں نے جو اپنے اعلانات میں ذکر کیا ہے کیا ان اصلاحات پہ یہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد یقیناً کہ بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے ان کی طرف سے, کیونکہ اگر پیر سے طالبانائزیشن یا جو پرتشدد ایک سپیل اوور ایفیکٹ ہیں دوسرے ممالک پہ وہ اگر ہو جائیں, یا ایون خانہ جنگی جو ہیں وہ افغانستان میں شروع ہو جائیں, کچھ بھی مطلب ہے کہ ممکنات میں سے ہیں, تو پھر یہ صرف افغانستان کے لیے, اس خطے کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہوگا. اور امریکہ کے بہت سارے مفادات جو کہ ادھر وسط ایشیا سے منسلک ہیں, چین سے منسلک ہیں, ایران سے ہیں, یا براڈر تناظر میں اگر ہم دیکھیں مشرق وسطی سے ہیں, یا ادھر جنوبی ایشیا سے ہیں, پاکستان, ہندوستان یا دوسری جو جنوبی ایشیائی ممالک, یہ سب متاثر ہوں گے. تو میرے بھی یہی خیال ہیں کہ جتنے بھی یہ ممالک ہیں, اور خاص کر امریکہ, کہ یہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ جو ہے وہ کرے گا, کرنا چاہیے ان کو, کہ ان کو انگیج کیا جا سکے, کیونکہ آلریڈی جب ان کا معاہدہ ہو چکا ہے, جب یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں, جب ان لوگوں کو ماسکو, بیجنگ, اسلام آباد اور دوسرے جو دارالخلافے ہیں ممالک کے, ان کی طرف سے دعوت دی گئی تھی, ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے, اور ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کی ایک اہم میٹنگ جو ہیں اس مسئلے پہ ہو رہی ہیں, اور بھی پلیٹ فارمز جو ہیں یقیناً کہ وہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو کیوں نہ کہ یہی امریکہ جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے. بالکل, اور یہ میں کہوں گا بڑے پن کا نہیں کرے گا, اپنے مفادات کے مفادات ذکر کیا. ایسے ہی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ طالبان, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ طالبان نے, حیران کن مطلب ماضی کو دیکھتے ہوئے, لیکن میچورٹی کی ایک سائن ہے, یہ علامت ہے کہ طالبان نے جو ڈیل تھی امریکہ کے ساتھ اس پہ من و ان عمل کیا ہے ابھی تک اور امپلیمنٹ کیا ہے اسے. اچھا ویری کوئکلی, ہمارے پاس کوئی 7 منٹ ہیں عبداللہ صاحب, لیکن کوئکلی پروڈیوسر صاحب آپ ساتھ وہ جو کارڈ ہے جس میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے سپوائلرز کے حوالے سے, اگر آپ وہ ساتھ سکرین پہ دکھائیں, میں اسی حوالے سے سوال کرنے جا رہا ہوں, اور میں یہ سوال آپ سب کے لیے بھی ہے, اور آخری ہمارے پاس جو 7 منٹ ہے ہم اسی پہ بات کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ ایک ایڈوائس دی ہے آبویسلی خطے کے ممالک کے لیے, کہ جو پوٹینشیل اسپوائلرز ہیں وہ جیو اسٹریٹیجک جو کمپٹیشن ہے اس سے ذرا بڑھ کر بڑا پن دکھائیں. جیو اسٹریٹیجک کمپٹیشن چلتی رہتی ہے, لیکن ابھی اجتماعی مفاد کے لیے, ہم سب کے مفاد کے لیے وہ کمپٹیشن چھوٹی موٹی اس میں نہ پڑیں, اور مضبوط کریں افغانستان کو, انگیج کریں, اور یہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں میں نہ پڑیں. اور آبویسلی شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ ایک تھارو ڈپلومیٹ ہیں, اور انہوں نے ڈپلومیٹک چھوٹی سی بات میں جو ہے بہت ساری باتیں کر دی ہیں. اب اس میں یہ بھی آتا ہے وہ جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا, بڑی کوشش کی گئی
انڈیا کے میڈیا میں تو انہوں نے پتہ نہیں حدیں بھی کراس کر دیں، ایسے خود ہی امبیرس ہو گئے. ہمیں تو پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا اس سے، اور دنیا میں کسی نے قبول بھی نہیں کیا اس پروپیگنڈے کو، وہ فالس کلپس جو تھے اور ساری چیزیں تو وہ فیل ہو گئی ہیں ساری. وہ جو ہے کہ پاکستان کے وہ سولجرز تھے گراؤنڈ پہ پنجشیر کے اندر لڑ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ باتیں جو ہیں ہوئی ہیں. لیکن اب یہ جو جیو اسٹریٹجک جو اب پاکستان کے وزیر خارجہ، اور ہم نے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہم نے اس پہ کوئی بہت زیادہ کھل کے انڈیا کو جواب دیا. تھوڑے سے تحفظات ایران سے بھی ہوئے تھے، اس پہ بھی پاکستان نے نظر انداز کیا کہ چلو اس کو حل ہو جائیں گے، کیونکہ ایک روبسٹ چینلز ہیں ان کے تھرو جو ہے یہ چیزیں ہو جائیں گی. تو اب سوال جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو توقعات ہیں ہماری کہ جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن سے خطے کے ممالک ہٹ کر ایک اجتماعی مفاد دیکھیں، اس کے امکانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک کی طرف چلے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں. وہ پتہ نہیں یہ کیسے ہم نے یہ سوچ لیا کہ جیو اکنامکس جیو پولیٹکس سے الگ ہوتی ہے، یہ ہوتی تو نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جن کو میسج دیا ہے اللہ کرے کہ وہ سن لیں، وہ انہوں نے سننا کبھی نہیں ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک میڈیا پہ سائبر پوری فورس لگا دی، اور مطلب کنسسٹنٹلی جو ہے امراللہ صالح اور پنشیر پاکستان کے بھی ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈز پہ جا رہے ہیں. پچھلے ایک مہینے سے مسلسل وہ ٹاپ 10 میں اور کبھی ٹاپ 1-2 پہ وہی پہ ہوتے ہیں، اور پوری سائبر فورس انڈیا کی لگی ہوئی ہے. اور اس اب جو ہے نا افغان ایکٹیوسٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کی ایمبیسیز کے بغیر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. پی ٹی ایم والا جو کارڈ ہے وہ یہاں سے جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں وہ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، جو نیشنلسٹ پشتونستان کے ادھر کام کر رہے تھے وہ بھی سارے وہاں پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور اس کے پیچھے کون ہے سب کو پتہ ہے. اور انڈیا انفارچونیٹلی اس کے پاس ایک بہت بڑا موقع تھا طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کا. انہوں نے کچھ انگیجمنٹ دوحہ میں کی بھی ہیں، لیکن انہوں نے بہت نیگیٹو میسج دے دیا ہے. طالبان ایک ریئلٹی ہے افغانستان میں، انہوں نے ایک حکومت قائم کر لی ہوئی ہے. انڈیا اگر اس کو تسلیم کر لے، جیسے شاہ صاحب نے ان کو بہت اچھا مشورہ دیا، انڈیا کے فیور میں ہے. طالبان کی آج تک میں کوئی ایسی فیوریبل سٹیٹمنٹ کشمیر کے حوالے سے نہیں دیکھ سکا. انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کنفائن کیا ہے. انہوں نے اپنی پریس بریف میں بھی بڑی اس پہ محتاط سٹیٹمنٹ دی ہے. they always kept themselves limited within the افغان boundary. عبداللہ صاحب میں آپ کو یہاں پہ آپ کی کنوے ہوگی، میں کوئک آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ وقت کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اسی پہ ہی جواب دے دیں اسی نقطے پہ. ایکچولی بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسپائلرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کور اسپائلرز. ایک تو یہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے کہ امریکن اسلحہ جو ہے وہ بڑی مقدار میں وہاں پہ چھوڑا گیا ہے اور وہ اس وقت افغان طالبان کے قبضے میں ہے. اب یہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا کو وہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اسلحے کے انبار لگے ہوئے ہیں جو ان کے پاس پڑے ہیں اور وہ کسی وقت بھی وہ کسی کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. ایک تو یہ میسج ہے اس کا جو کہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ کرے. ساتھ ہی ساتھ اب دیکھیں نا بھارت کے جو ٹریڈ منسٹر ہیں، منسٹر آف کامرس یا ٹریڈ جو ہیں، انہوں نے ان کو ایک وہ اولیو برانچ بھی دکھائی ہے اور ان کو کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اور ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، اور افغانستان کے ساتھ تو ٹریڈ کی انہوں نے خواہش کا بھی اظہار کیا ہے. آپ پر امید ہے ویسے کہ جو شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن سے ذرا بڑھ کر جو ہے تھوڑا سا ہم اجتماعی مفاد دیکھیں، یہ ممالک کر سکیں گے؟ دیکھیں بالکل ہونا چاہیے، اصولی طور پہ تو ہونا چاہیے. یہ اجتماعی دیکھیں کوئی جو ہے نا یہ بغیر ریجنل اپروچ بنائے. لیکن ہم امید جیسے کہ عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دعا کر سکتے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے یہ چیز جو ہے. آپ کا اسی پہ تبصرہ ڈاکٹر صاحب؟ افغانستان میں پچھلے 40 سال 42 سال سے اگر دیکھا جائیں تو ہر ملک کا جو ہے اپنا مفاد رہا ہے. یہاں پہ اسپائلرز ایک شکل میں یا دوسری شکل میں موجود رہے ہیں. وہ سٹیٹ کی شکل میں بھی، پراکسیز اور ناٹ سٹیٹ کی صورت میں بھی موجود رہے ہیں. اور خاص کر 9/11 امریکہ اور نیٹو کے افغانستان میں آنے کے بعد پچھلے 20 سال میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہی گیم جو ہیں جو پولیٹکس کا اور یہی گیم جو ہیں بہت زیادہ کھیلا گیا. تو یقیناً کہ ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کو نہ دہرائے جائیں اور ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ جو ہے آگے بڑھا جائیں، کیونکہ خواہ وہ منشیات ہوں یا اسلحے کا کلچر ہوں یا غربت ہوں، مہاجرین کا مسئلہ ہوں، یا دہشت گردی کا مسئلہ ہوں، یہ سارے اجتماعی مسائل ہیں. اور اس سے صرف افغانستان متاثر نہیں ہوگا بلکہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں یہ براہ راست متاثر ہوں گے، خاص کر جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں. تو اس لیے خواہ وہ ہندوستان ہو یا کوئی بھی ہوں یا کوئی غیر ریاستی جو ایلیمنٹ ہیں وہ اس میں ہوں، کہ یقیناً کہ اس کے متعلق سوچے کہ بس
40 سال تک جو ہوتا رہا وہ ہو گیا. اب ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے ہم نے بڑھنا ہے, اور جو گلوبلائزیشن کا ایک نعرہ ہے اور جو ریجنل انٹیگریشن کا کنسیپٹ ہیں BRI کی صورت میں, لپیز لزولی کی صورت میں, اور بہت سارے کوریڈور C5+1 کی صورت میں, آئیے کہ ان کو قبول کرے اور ہم ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی ایک اجتماعی خوشحالی جو ہیں وہ اس پوری ریجن کو دے سکتے. چلیں بہترین. اور ایک بس ویسے انٹرسٹنگ عبداللہ صاحب آپ نے وہ جو بات کی نا, وہ ٹرینڈز جو تھی, میرے خیال میں ایک چیز ہمیں ضرور اس پہ ایڈ کرنی چاہیے, اور یہ فیکٹ ہے جو آپ نے بڑا اچھا آپ نے مختصر اس میں بتا دیا کہ کس طرح وہ ٹرینڈز چلے ہیں اور سب کچھ. لیکن ایک چیز ضرور ہے اس پہ کنکلوڈ ہمیں اس پہ کرنا چاہیے کہ وہ کیمپین ساری چلنے کے باوجود وہ دنیا میں کسی ملک نے اسے اکنالج نہیں کیا, بالکل. اور پاکستان کو تنقید کا نشانہ کسی ایک ملک نے نہیں بنایا, بلکہ ہر ایک نے جو ہے وہ تعریف کی پاکستان کے کردار کی, چاہے وہ آخر میں ودراولز کی جو تھی. تو یہ, اور ایک پوائنٹ بس رہ گئی ہے, ہم نے ایکچولی ڈسکس کرنا تھا TTP کے حوالے سے, اور ہمارے پروگرام سے پہلے میرے کولیگ ہیں شہزاد رضا صاحب, انہوں نے پورے 1 گھنٹے بڑی اچھی اس پہ تجزیہ کیا ہے کہ TTP کے ساتھ کیا پاکستان کے امکانات, ہم بھی ڈیل کیسے کر سکتے ہیں, اور افغانستان کی جو اب سیٹ اپ ہے انٹرم گورنمنٹ وہ کیسے, وہ ایک رہ گیا ہے ایکچولی. لیکن وہ پھر کر لیں گے. میں آپ کو ایک کمپلیمنٹ دینا چاہوں گا چونکہ ٹائم بالکل شارٹ ہے. کمپلیمنٹ اس کے لیے تو میرے پاس ٹائم ہے, کمپلیمنٹ ہمیشہ ٹائم ہے. کمپلیمنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ میں SEO کے اوپر ویسے کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا, ناٹ فار دس, لیکن کسی اور حوالے سے, تو میں نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا بالکل خاموش ہے, اور انڈین میڈیا تقریباً 2 ہفتے سے مودی کے حوالے سے, اور آپ کو یہ ایج حاصل ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے اس ایشو کو کم از کم پاکستان میں ڈسکس کیا. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور اشفاق گوندل صاحب کا اور ڈاکٹر منظور آفریدی صاحب کا. وقت میرا بالکل ختم ہے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.